السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، جیسا کہ ہم پہلے توحید کے بارے میں بیان کر رہے تھے، توحید کی دو صفات ہم نے بیان کی تھی، توحید ذات اور توحید عبادات۔ آج توحید کی تیسری ویڈیو توحید صفات ہے۔ توحید صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یکتا، بے مثال اور لا شریک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حد بے حساب ہیں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کرنا تو کیا، ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے بلکہ اتنی ہی روشنی میں اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ سورۃ الکہف آیات نمبر 109۔ سورۃ اللقمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورۃ اللقمان آیات نمبر 27۔ دونوں آیاتوں میں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ان آیات کی روح سے ہرگز یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر لامحدود ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں اور سمندروں کی روشنائی مل کر بھی ان کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتی۔ ہم یہاں مثال کے طور پر صرف ایک صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سے دوسری صفات پر قیاس کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشادات کس قدر حقیقت پر مبنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفات سمیع ہے جس کا مطلب ہے ہمیشہ سننے والا۔ غور فرمائیے، اللہ تعالیٰ چند دنوں یا چند مہینوں یا چند سالوں سے نہیں بلکہ ہزارہ سال سے بیک وقت لاکھوں نہیں اربوں انسانوں کی دعائیں، فریادیں، سرگوشیاں اور گفتگو سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعا اور پکار سننے اور ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے کرنے میں کبھی کوئی وقت یا دشواری پیش نہیں آئی، نہ ہی کبھی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ دوران حج میدان عرفات کا تصور کیجیے، جہاں بیک وقت 15-20 لاکھ افراد مسلسل اپنے خالق کے حضور فریاد میں مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کی دعا فریاد سن رہا ہوتا ہے، ہر شخص کی مراد اور حاجت سے واقف ہوتا ہے، ہر شخص کے دلوں کے رازوں سے آگاہ ہوتا ہے، اور پھر اپنی حکمت اور مصالحت کے مطابق ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے بھی صادر فرماتا ہے۔ نہ اس سے بھول چوک ہوتی ہے، نہ ظلم اور نہ زیادتی ہوتی ہے، نہ کوئی وقت اور نہ مشکل پیش آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ میدان عرفات کے علاوہ باقی ساری دنیا کے اربوں انسانوں کی گفتگو، پکار، فریاد سن رہا ہوتا ہے۔ یہ سارا معاملہ تو کائنات میں بسنے والے صرف ایک مخلوق انسان کا ہے۔ ایسا ہی معاملہ جنات کا ہے جو انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مکلف ہیں۔
نامعلوم کتنی تعداد میں جنات بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد میں مصروف رہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما رہا ہے۔ جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مخلوق ملائکہ ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی تسبیح و حمد میں تقدیس میں مشغول ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جن و انس اور ملائکہ کے علاوہ خشکی میں بسنے والے دیگر بے شمار مخلوق جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے جسے وہ سن رہا ہے۔ اسی طرح سمندر اور دریا میں بسنے والے نیز فضاؤں میں اڑنے والے بے شمار مخلوق اس کی حمد و ثنا کر رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ان سب میں سے ایک ایک کی دعا اور پکار سن رہی ہے۔ زندہ مخلوق کے علاوہ کائنات کی دیگر اشیاء مثلاً حجر، شجر، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، حتیٰ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ کائنات میں اور بھی بہت سی دنیایں ہیں جن میں دوسری بہت سی مخلوقات بستی ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا پکار سن رہا ہے۔ غور فرمائیے، اس قدر لاتعداد جاندار اور غیر جاندار مخلوق کی دعائیں، فریادیں، حمد و ثنا اور تقدیس اللہ تعالیٰ بیک وقت سن رہے ہیں، اور یہ سماعت اللہ تعالیٰ کو نہ تھکاتی ہے، نہ دیگر کاموں سے غافل کرتی ہے، نہ نظام کائنات میں ہی کوئی خلل واقع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صفت سمیع ہی ایسی ہے جسے کمال حق سمجھا تو دور کی بات تصور میں لانا بھی محال ہے۔ اسی ایک صفت سے اللہ تعالیٰ کی دیگر لامحدود صفات مثلاً مالک، الملک، خالق، رازق، مصور، عزیز، متکبر، بصیر، خبیر، علیم، حکیم، رحیم، کریم، عظیم، قیوم، غفور، رحمان، کبیر، قوی، محب، راقب، حمید، صمد، قادر، اول، آخر، تواب، رؤوف، غنی، ذوالجلال والا، کرام وغیرہ پر قیاس کر لیجئے اور پھر سورۃ کہف اور سورۃ لقمان کی دونوں آیاتوں پر غور کیجئے کہ اللہ کریم نے کس قدر حق بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات یا ان میں سے کسی ایک صفات میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔